The right path, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اسے دیکھو۔ وہ گئے اور انہوں نے اس کو اور اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اس کو دیکھا۔ پھر وہ واپس آئے تو عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد ناگوار چیزوں کی باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا، جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا۔ پھر آئے اور عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا، جب اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرمایا، جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا۔ پھر آئے اور عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرد شہوات کی باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا، جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو۔ فرمایا، وہ گئے اور اسے دیکھا تو آ کر عرض کیا، رب جی تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ کر دیا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ اور خبردار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اگر آپ میری اس جگہ ہوتے تو بازار والے اسے سن لیتے، اور حتیٰ کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی وہ آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ جہنم کی آگ کو لایا جائے گا، اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم والوں میں سے جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ شخص وہ ہوگا جس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ کسی شخص کو اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ کھولے گا۔ روز قیامت اللہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب میں گرفتار شخص سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیری ملکیت میں ہوں تو کیا تو انہیں اس عذاب کے بدلے میں بطور فدیہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تجھ سے جب کہ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے گا، لیکن تم نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ روز قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھیں، اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہو، اسے جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی، یا کبھی کوئی شدت تنگی دیکھی تھی، یا کبھی کوئی شدت یا تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا، رب جی اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت اور تنگی دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، ان میں سے کسی کے گھٹنوں تک پہنچی ہوگی، ان میں سے کسی کے آزار بند تک پہنچی ہوگی، ان میں سے کسی کی گردن کو دبوچے ہوئے ہوگی۔ السعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو 70 سال تک مسلسل چڑھایا جائے گا، اور اسی طرح 70 سال تک اسے مسلسل گرایا جائے گا۔ اسے پیپ پلائی جائے گی تو وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا،
اور فرمایا وہ اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے ناپسند کرے گا، جب اسے اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کے سر کی جلد گر پڑے گی، جب وہ اسے پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، حتیٰ کہ وہ اس کے دبر یعنی پیٹھ کے راستے باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، اور وہ فرماتا ہے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تل چٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا، برا پینا ہے۔ جہنم کی آگ کا 4 دیواروں سے احاطہ کیا جائے گا اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ زمین والوں پر ان کے اسباب و زندگانی خراب کر دے تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی وہی ہوگا، اور وہ اس جہنم میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے ہونٹ سکڑ کر اوپر چڑھ گئے ہوں گے اور دانت کھل گئے ہوں گے۔ فرمایا آگ انہیں جلا دے گی تو ان کے اوپر والے ہونٹ سکڑ جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کے سر کے وسط پہنچ جائیں گے، اور ان کے نچلے ہونٹ لٹک جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کی ناک تک پہنچ جائیں گے۔ جہنم میں بختی اونٹوں کی طرح اژدہا ہے، ان میں سے ایک ڈسے گا تو وہ 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ ان میں پالان، بندھوں، کھچروں کی طرح کے بچھو ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈسے گا تو وہ شخص 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں بحث و مباحثہ کیا تو جہنم نے کہا مجھے تکبر کرنے والوں اور سرکشوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ جنت نے کہا میری تو حالت یہ ہے کہ مجھ میں زیادہ تر صرف ضعیف اور کم رتبہ والے اور دنیا سے بیزار لوگ ہوں گے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں بھر جاؤ گی۔ رہی جہنم تو وہ نہیں بھرے گی حتیٰ کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس بس، تب وہ بھرے گی اور اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مل جائے گا، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت تو اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا۔ جہنمی کو موت نہیں آئے گی، وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اس کی جلد جل جائے گی اور پھر سے بنا دی جائے گی۔ وہ بھاگے گا اور اسے پکڑ کر پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کاش وہ مٹی ہوتا اور فنا ہو گیا ہوتا، یا اس کو دنیا میں پھر سے جانے کا موقع ملے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، لیکن افسوس یہ مہلت اسے نہیں دی جائے گی۔ یہ جینا ایک بار کا ہی جینا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو آج موقع ہی موقع ہیں، توبہ کر لے، اس کے بعد ایک بھی موقع نہیں ملے گا، صرف پچھتانا ہی پچھتانا ہوگا۔